نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، میں نے سورہ رحمان کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے کہ قرآن کریم اور تسخیر کائنات، انگریزی میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں دا ہولی قرآن اینڈ دا کنکویسٹ آف دا یونیورس۔ قرآن بار بار ہمیں مہمیز دیتا ہے کہ یہ دنیا اور آسمان میں جو کچھ ہے، اے انسانوں، ہم نے اسے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے تابع ہو گئی ہیں، ہم ان سے کس حد تک استفادہ کر سکے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کریم نے، میں اس آیت کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم نے کہا سخر لکم الشمس والقمر، اللہ نے کہا کہ ہم نے تو اے انسانوں یہ سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا۔ پھر قرآن نے کہا ہمیں مخاطب کر کے علم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، علم یعنی زمین میں جو کچھ ہے اسے بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا، اور یہ مضمون قرآن کریم میں جا بجا پھیلا ہوا ہے، علم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ نے سارا تمہارے تابع کر دیا۔ یعنی تم اگر کوشش کرو تو زمین کے جملہ فوائد سے تم بہرور ہو سکتے ہو۔ زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، جو معدنیات رکھے ہیں، زمین کی جو بھرپور صلاحیت ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور آسمانوں میں جو صلاحیت ہے تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بلکہ ایک جگہ اور اللہ میاں نے کہا اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ تسخیر کائنات کے بارے میں ایک بڑی آیت ہے جس کو بار بار تسخیر کائنات کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں کہا گیا اللہ میاں انسانوں کو اور جنوں کو، یہی دو حقیقی مخلوقات ہیں جو دھرتی پہ موجود ہیں، ان دونوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا، اپنی بھرپور کوشش کرو کہ تم آسمانوں کی اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکو۔ یعنی جو گریویٹیشنل پل ہے آسمانوں کی اور جو زمین کی گریویٹیشنل پل ہے، اس کو تم توڑتے ہوئے زمین کی حدود سے تم باہر نکل جاؤ۔ فانفذوا، تم ایسا کر دیکھو۔ یعنی قرآن کا ڈکشن یہ بتاتا ہے کہ یہ ممکن الحصول ہے، تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے لا تنفذون الا بسلطان۔ ہاں، یہ تم کر اس وقت سکو گے جب تمہارے پاس ایک طاقت ہوگی، یعنی تمہارے پاس علم کی طاقت ہوگی، تم اپنے آپ کو اس اہل کر لو کہ تم دھرتی اور آسمانوں کی اس حدود سے تم باہر نکل سکو، تو تم یقیناً نکل سکو گے۔ یہاں قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن نے یہاں جو فعل استعمال کیا، نفذ ینفذ، اور اس کے بعد جو صلہ اور حرف جار استعمال کیا، ان تنفذوا من اقطار السماوات، نفذ ینفذ کے بعد من جو استعمال کیا، اس کا نفذ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز میں داخل ہو کے اس سے آگے نکل جانا۔ تو قرآن کی آیت ہمیں یہ مہمیز دیتی ہے، اگر تم کوشش کرو
اور پوری دیانتداری سے اور پوری ہمت سے کوشش کرو تو تم زمین اور آسمانوں کی ان حدود سے تم آگے نکل سکتے ہو، اور آسمانوں میں جو تمہارے لیے فوائد اللہ نے رکھے ہیں تم ان سے بھی بہرور ہو سکتے ہو۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ تم زمین کی حدود سے نکل جاؤ۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑا خوبصورت کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ انسان کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتلایا ہے، بتایا ہے کہ تمہیں ہم نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، انسان اپنی صلاحیت کے زور پر، اپنے تجربات کے زور پر، اپنا علم حاصل کر کے اس کے زور پر انسان ایک دوسری دنیا میں بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ محنت کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے اس بات پہ بھرپور ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ پوری کائنات اللہ نے میرے لیے مسخر کر دی ہے۔ انہی موضوعات پہ ہم آئندہ بھی اپنے شارٹ لیکچرز میں بات کریں گے۔ شکریہ جی۔